مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسقروا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ واصحابہ بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا یوٹیوب چینل میں فقیر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا سلسلہ فتح ورزیہ کا تعارف جاری و ساری ہے، اور آج آپ اس کے چھٹی ایپیسوڈ میں کچھ اور چیزیں سماعت فرمائیں گے۔ الحمدللہ آپ سب کی طرف سے بہت اچھی پذیرائی مجھے مل رہی ہے اس پروگرام کے حوالے سے، اچھے کمنٹس مل رہے ہیں، اچھے مشورے بھی مل رہے ہیں، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس کو وقت بھی بڑھا دیں، بعضوں نے کہا ہے کہ ایپیسوڈ کو بہت زیادہ بڑھا دیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ سب کی توجہ جو مجھے دلا رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ فتح رضویہ کا زیادہ سے زیادہ تعارف آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ ایپیسوڈ میں ہم کوشش کرتے ہیں 15 سے 20 منٹ کے اندر ہم کوئی بات کر سکیں، تاکہ سننے والوں کو زیادہ پریشانی بھی نہ ہو اور وہ سن بھی دیں۔ آپ بہت پسند فرماتے ہیں، لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارا چینل جو ہے بہت اچھی طریقے سے آگے چل رہا ہے۔ یہ سب آپ سب کی توجہ اور آپ سب کی خاص عنایت ہے جو آپ اس پروگرام پر اپنی شفقت فرما رہے ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فتح رضیہ کا تعارف میں کافی کچھ بتا چکا ہوں، لیکن کافی کچھ بتانا ہے، اتنا بتانا ہے یقیناً جب آپ نے کہا ایپیسوڈ بڑھا دو تو ہو سکتا ہے کہ ایپیسوڈ 100 تک بھی چلے جائیں، اس لیے کہ اس کا اتنا مواد ہے بتانے کے لیے کہ اگر بتایا جاتا رہے تو یہ ابھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے میں ایک پروفیسر ہوں، اور میں اس بات کو سر جانتا ہوں کہ اتنا سبق سکھایا جائے کہ جتنا کوئی سامنے برداشت کر لے اور اس کو یاد رہ جائے۔ اس لیے ایسی باتیں مزیدار نہیں ہوتی ہیں کہ ہم کہتے چلے جائیں اور آپ سنیں اور کانوں سے اڑا دیں۔ تو میں اتنی بات ضرور کروں گا تاکہ آپ کے کانوں میں جانے کے بعد وہ آپ کے ذہن میں بھی ثبت ہو جائیں۔ میں آج تعارف کے طور پر آپ کو فتح رضویہ متعلق جو مختلف دانشوروں نے، علماء نے، مفتیان نے اور مختلف تذکرہ نگاروں نے جہاں جہاں آپ کا ذکر کیا ہے، میں اختصار کے ساتھ چند کا ذکر آپ کے ساتھ کروں گا۔ اچھا، میں یہاں پر ان تذکرہ نگاروں کو ذکر کروں گا، ان دانشوروں کا ذکر کروں گا جن کا احمد رضا سے کوئی وہ تعلق نہیں ہے جو ہم خیالی کے سے آپ کہتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ اسکالر ہیں، ایک منصف اسکالر ہیں، تو وہ بہت اچھے طریقے سے ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ احمد رضا صاحب جب حیات تھے، ان کے زمانے میں ایک مولانا مولوی رحمان علی صاحب تھے، انہوں نے ایک تذکرہ 550 علماء مشائخ مفتیان کا تیار کیا تھا فارسی زبان میں، اور 1305 یا 1306 میں اس کی اشاعت بھی ہو گئی تھی۔ تو اب 1306 میں جب اشاعت ہو رہی ہے تو آپ سوچیے احمد رضا کا ابھی ابتدائی زمانہ چل رہا ہے، اور لیکن اس میں مولانا مولوی رحمان علی صاحب نے اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر کیا ہے جب وہ رضا پر آئے ہیں۔ تو جب رضا کی تقسیم پر آئے تو انہوں نے احمد رضا کا بھی ذکر کیا۔ اسی اختصار سے بتا رہا ہوں کہ ان کے کیا الفاظ ہیں اس وقت، کہ ابھی احمد رضا نے وہ شرط حاصل نہیں کی تھی جو ان کو بعد میں حاصل ہوئی، لیکن ان کی ابتدائی جو سمجھ لیے کہ 25 سال تھے، اس کے اندر بھی ان کے فتاویٰ کتابیں اتنی تعداد میں آ گئی تھیں کہ مولانا رحمان علی صاحب یہ لکھ رہے ہیں، لکھتے ہیں وہ کہ مولانا احمد رضا صاحب جو ہیں 14 شعبان 1286 1869 میں فارغ التحصیل ہوئے، یہ انہوں نے بھی کوٹ کیا ہوا ہے۔ اسی دن مسئلہ رضاعت پر آپ نے پہلا فتویٰ لکھا۔ یہ تاریخی بات صرف اب ہمارے سے بیان نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ ایک وہ تذکرہ نگار جس نے 1305 میں تذکرہ لکھا ہے، وہ بھی لکھ رہا ہے کہ پہلا مسئلہ آپ نے کب لکھا ہے؟ جیسے فارغ التحصیل ہوئے اسی دن مسئلہ رضاعت پر آپ نے پہلا فتویٰ لکھا۔ والد صاحب نے کیا کیا کہ یہ جو ان کے سلسلہ چل رہا تھا ان کے دادا سے، دارالفتہ کا، والد صاحب سنبھالے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے دیکھا کہ بیٹے نے پہلا لکھ دیا، تو وہ لکھتے ہیں رحمان علی صاحب کہ والد نے یہ اپنا کام ان کے سپرد کر دیا، یعنی پہلا فتویٰ دیکھا کہ میرے بیٹے نے صحیح لکھ لیا ہے، تو اب یہ ذمہ داری انہوں نے والد نے سپرد کر دی۔
ان کی تصانیف بہت زیادہ اس وقت لکھ رہے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے 50 سے زیادہ مختلف علوم فنون کی کتابوں کے نام اپنے تذکرے میں ذکر کیے ہیں۔ یہ رحمان علی کا تذکرہ جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، اور یہ محمد ایوب قادری صاحب نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، اور یہ پاکستان ہسٹوریکل جو سوسائٹی ہے اس نے اس کو شائع کیا تھا، تو اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر مولانا مولوی عبدالحی لکھنوی ایک گزرے ہیں، عربی ادب کے بہت اچھے ماہر تھے، اور انہوں نے نزہۃ الخواطر کے نام سے 10 یا 12 جلدوں میں تذکرہ عربی میں لکھا، اس زمانے کے مشائخ کا، علماء کا، مفتیان کا، بڑے بڑے۔ اس کی جلد 8 میں آپ نے مولانا احمدہ کا بھی ذکر کیا ہے، وہ عربی میں ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ مولوی عبدالحی لکھنوی نزہۃ الخواطر میں لکھتے ہیں کہ فقہ حنفیہ اور اس کی جزیات پر جو آگاہی آپ کو حاصل، یعنی احمدہ کو حاصل تھی، اس کی نظیر آپ کے زمانے میں ملنا ناممکن ہے۔ یہ الفاظ ہیں، اس کی نظیر ملنا ان کے زمانے میں ناممکن ہے۔ آپ اس وصف میں وحید عصر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولوی عبدالحی لکھنوی۔ اور کس بنیاد پر؟ فتاوی رضویہ کی بنیاد پر۔ آپ کا مجھے فتاوی رضویہ اور خاص کر رسالہ کفل الفقہ الفہیم جو مکے میں لکھا تھا، اس بات پر گواہ ہے۔ یہ کمنٹس کس کے ہیں؟ یہ کمنٹس ہیں مولوی عبدالحی لکھنوی کے، نزہۃ الخواطر جو عربی زبان میں، اس کی جلد نمبر 8 میں، اس کے صفحہ نمبر 39 پر تذکرہ موجود ہے۔ پھر ایک ہمارے جانتے ہیں کہ ان کے ہم عصروں میں ڈاکٹر محمد اقبال بھی ہیں، شاعر مشرق بھی ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں فقہ اسلام بھی ہیں، اور اعلی حضرت کے ہم عصر ہیں۔ ان کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ انہوں نے جب ان کے سامنے جب فتاویٰ پیش کیا گیا تو انہوں نے کمنٹس کیے۔ وہ کمنٹس کیا ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے۔ وہ فرماتے ہیں، کون کہہ رہا ہے یہ؟ ڈاکٹر محمد اقبال، شاعر مشرق جو کہلاتے ہیں، اور پاکستان خواب دیکھنے والے جو ہیں، وہ لکھتے ہیں، ہندوستان کے دور آخر میں ان جیسا طبع اور ذہین فقیہ پیدا نہیں ہوا۔ کون لکھ رہا ہے؟ ڈاکٹر اقبال۔ میں نے ان کے فتاوی رضویہ کے مطالعے سے یہ رائے قائم کر لی ہے کہ مولانا جو ایک دفعہ رائے قائم کر لیتے ہیں اس پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج کہہ دیا، رجوع کر لیا، بدل یا نہ، یعنی اتنی گہرائی کے ساتھ، اتنی اس کے ساتھ آپ ایک بات لکھ دیتے ہیں کہ اس کو رجوع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو لکھتے ہیں کہ اپنی رائے کا اظہار بہت ہی غور و فکر کے بعد کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے فتاویٰ آج تک جو ہے وہ معروف اور مقبول ہیں۔ یہ ان کی بات جو ہے مقالات یوم رضا مجلس رضا لاہور نے 1990 میں شائع کیا تھا۔ کوثر نیازی کا نام انڈیا پاکستان میں اور بالخصوص پاکستان میں بڑا معروف، مذہبی اسکالر کے ساتھ ساتھ مذہبی امور کے وزیر رہے وفاقی، اور اس کے بعد اپنے زمانے آخری ایام میں وہ پاکستان کی وفاقی جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کے وہ کئی عرصے چیئرمین بھی رہے۔ اب وہ شخصیت یہ وہ ہے جو خود لکھتا ہے اپنے، کہا کہ میں نے، میری لائبریری میں 10,000 سے زیادہ کتابیں ہیں، ان کا میں نے مطالعہ کیا ہوا ہے۔ اس مطالعے کے بعد جب فتاوی رضویہ کا مطالعہ آتا ہے، اب ان کے کامنٹ سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں، فقہ حنفیہ پاکستان ہندوستان میں 2 کتابیں مسترد ترین ہے، یعنی کہ فقہ حنفیہ کی پاکستان انڈیا پاکستان میں کہہ لیجیے 2 کتابیں مستند ہیں، ایک عالمگیریہ اور فتاوی رضویہ، یہ لکھ رہے ہیں مولانا کوثر نیازی۔ اور فتاوی عالمگیریہ جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ 40 علماء کی ٹیم نے کئی سالوں کی محنت کے بعد 12-14 والیوم میں فارسی زبان میں یہ فتاویٰ، مختلف فتاویٰ جو ان سے پہلے کے تھے ان کو سب اکٹھا کر کے یہ کتاب بنائی تھی عالمگیر بادشاہ کے حکم پر، اور نظام الدین صاحب اس کے جو ہے وہ ہیڈ تھے اس پورے پروجیکٹ کے۔ تو وہ کتاب لکھی، وہ کتاب مفتبہ بن گئی، یعنی وہ ایک ریفرنس بن گیا پورے عالم اسلام کے لیے کہ فتاوی سے مستند فتاوی۔ فرماتے ایک طرف تو یہ کتاب ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ فرد واحد کا مجموعہ ہے فتاوی، اور وہ اس سے بھی زیادہ جامع ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ کوثر نیازی۔ یہ لکھ بھی ہیں، بلکہ ان کے مقالہ جو انہوں نے پڑھا تھا وہ تقریبی ریکارڈ میں موجود ہے۔ تو فرد واحد کا مجموعہ فتاوی ہے جو عالمگیر سے بھی زیادہ جامع ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں میں نے ان کو امام ابو حنیفہ ثانی کہا ہے۔
بہت بڑا انہوں نے ایک ان کو اعزاز دیا اعلیٰ حضرت کو، کہ جس طرح سے امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر فقہ کو جمع کیا تھا ایک ٹیم بنا کر. میں آگے بتاؤں گا اس کا ایک تھوڑا سا حوالہ. تو جس طرح انہوں نے کیا تھا، پھر ان کے ساتھ ان کے شاگرد تھے، سب کچھ سے کام ہوتا رہا. یہ فرد واحد نے 1200 سال کے فقہ کو اکٹھا کیا ہے. اسے فرماتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ ثانی ہیں. اور یہ میں مطالعے کے بعد کہہ رہا ہوں. کون کہہ رہے؟ کوثر علی، جس نے 10,000 سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا تھا. آگے آپ لکھتے ہیں، آپ کے فتاوی مختلف علوم فنون میں ہیں جن کو پڑھ کر بڑے بڑے علماء کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. کاش، اب یہ بڑا اہم جملہ ہے، کاش کہ اعلیٰ حضرت کی حیات اس دور کو میسر آتی. کیوں؟ تاکہ آج کل کے جو پیچیدہ مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے. کیونکہ آپ کی تحقیق ختم ہی ہوتی ہے، اس سے آگے مزید گنجائش نہیں ہوتی. تو ان کا بھی کاش، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کاش آج حالت کے زمانے ہوتے ہیں. پر لیکن اتنا بتا دوں کہ اگر آج کے بھی مفتیان، علماء اور یہ اسکالر حضرات اگر فتاوی رضیہ کا بہت گہرا مطالعہ کریں، میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں ان کو ہر مسئلے کا حل مل جائے گا. اور میں اس کو آگے جا کر آپ کو بیان کروں گا کہ کون کون سے اہم مسائل انہوں نے حل کیے ہوئے ہیں. اور ہمیں لائن دے کے کہے کہ ان لائن میں اگر کام کرتے رہو گے تو اس زمانے کے فتاوی مسائل ہیں وہ بھی حل ہو سکتے. یہ کوثر نیازی، بلکہ کوثر نیازی نے تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں سے ایک معجزہ قرار دیا، اس بنیاد پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا. پھر ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، وہ ہے حکیم محمد سعید. اسے کون واقف نہیں؟ حکیم محمد سعید سابق گورنر سندھ بھی ہیں، مدینہ الحکمت کے وہ بانی بھی ہیں، اور اس مدینہ الحکمت جو انہوں نے بنائی تھی، جامع بنائی تھی، اس کے وہ چانسلر بھی رہے اپنی شہادت سے پہلے. بہت بڑے حکیم تھے، بہت بڑے ایک اسکالر تھے طب کے لحاظ سے پاکستان کے اندر. وہ بھی اپنے ایک مقالے میں لکھتے ہیں، مولانا کی شخصیت بہت جامع تھی. وہ اپنے تفقع کے وسعت کے اعتبار سے علماء متاخرین میں اپنا ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں. اب سنیے، میرے نزدیک حکیم سعید فرما رہے ہیں، میرے نزدیک فتاوی کی خصوصیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ کثیر در کثیر فقہی جزیات کے مجموعے ہیں، یعنی بہت زیادہ انہوں نے دلائل دیے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ جزیات اس کے اندر ہیں. اس بنیاد پہ نہیں ہے، اس بنیاد پہ نہیں، بلکہ ان کا خاص امتیاز یہ ہے کہ ان کی تحقیق کا وہ اسلوب نظر آتا ہے، ان کی تحقیق میں وہ اسلوب معیار نظر آتا ہے جس کی جھلکیاں ہمیں صرف قدیم فقہا میں ملتی ہیں. تو قدیم فقہا امام یوسف ہیں، امام محمد ہیں، امام ظفر ہیں، اور اس قسم کے شیبانی ہیں، قدیر ہیں، بہت سارے. تو وہاں اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں جھلک وہ نظر آتی ہے ان کے اندر. فاضل بریلوی کی فتاوی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ احکام کی گہرائیوں تک پہنچنے کے لیے سائنس اور طب کے تمام وسائل سے کام لیتے ہیں. یہ ایک خصوصیت ایسی ہے جو بر صغیر کے، پاک و ہند کے یا عالم اسلام کے بھی مفتیان میں بہت کم ہے. علوم نقلیہ کے حوالے سے تو سارے مفتیان لکھتے ہیں فتاوی، لیکن جہاں عقلیہ آ جاتی ہے تو وہاں پر ان کے قلم سے وہ باتیں نہیں آتی ہیں سامنے جو احمد کے قلم سے آئی ہیں. اسی لیے انہوں نے بھی اشارہ یہاں پہ کیا ہے کہ احکام کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے سائنس اور طب کے تمام وسائل سے کام لیتے ہیں. اس لیے ان کے فتاوی بہت سے علوم کے ان کے اندر بہت سے نکات مل جاتے ہیں، بہت سے علوم کے نکات مل جاتے ہیں. یعنی اس کے اندر آپ اسٹڈی کر رہے ہوں گے، مسئلہ تیمم آپ اسٹڈی کریں اور آپ کو اس کے اندر علم حضریات، اس میں علم ارضیات، اس کے اندر علم کیا کہتے ہیں سمندر، بہت سی چیزیں مل جائیں گی اس کے اندر. وہ اپنی تحقیق میں ایک مفتی ہی نہیں بلکہ محقق طبیب ہیں. سب سے بڑا نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ فقہ اور طب کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے اور کوئی شخص اس وقت تک کامل فقیہ نہیں ہو سکتا. حکیم سعید کہہ رہے ہیں کوئی شخص اس وقت تک کامل فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک اسے طبی علوم پر دسترس نہ ہو، کیونکہ یہ بھی ضروری ہیں اس کے لیے، یہ آئیں گے اس کے اندر. مولانا کے اثر فتاوی سے طبی بصیرت کا اظہار ہوتا ہے. یہ مولانا حکیم محمد سعید صاحب کے کمنٹس ہیں.
اب ایک اور بہت بڑی شخصیت، اچھا یہ جو میں نام دے رہا ہوں یہ ایسا نہیں ہے کہ اعلی حضرت یا امام حضرت کے بالکل ہم خیال ہوں، یہ ہم خیال تو میں نے ایک بھی نہیں لایا یہاں پہ، اس لیے نہیں لایا کہ بات ان کی جائے کہ جو اس کو واقعی مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم خیال کا تو مطالعہ بھی ہوتا ہے اور خیال بھی وہی ہوتا ہے، تو وہ ظاہر خیال وہ نہیں کر پاتا جو ایک ایسا فل جو ہم خیال نہ ہو اور وہ مطالعہ کرے چیزوں کا، تو وہ جو بیان دیتا ہے اس کے اندر بڑی جان ہوتی ہے۔ ایک نام میں لے رہا ہوں، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر۔ یہ عربی ادب کے پاکستان کے اندر بہت بڑی شخصیت گزری ہے۔ عربی ادب میں ان کا بہت مقام ہے اور طبقہ علماء الحدیث ان کا گہرا تعلق رہا۔ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے صدر رہے، پنجاب یونیورسٹی میں ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز رہے، ریٹائرمنٹ کے بعد پروفیسر امبٹس ہو گئے عربی ادب کے، اور حجویری جو چیئر تھی اس کے آپ مسند نشی ہو گئے۔ یہ آپ کا تو ایک تسلسل یہاں پہ آپ کے منصبوں کا ہے۔ خود ان کے مقالات عرب دنیا کے اندر ہی پہچانے جاتے ہیں، عرب دنیا میں بڑے معروف رہے۔ جب فتاوی رضویہ کی یہ جلدیں لاہور میں شائع ہو رہی تھیں تو مفتی القیوم صاحب نے جا کر ان کو ایک چھٹی جلد پیش کی، بلکہ 6 جلدوں کا سیٹ ان کو جا کے پیش کیا جو تک شائع ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے اس کا مطالعہ کی، 6 جلدوں کا مطالعہ کی۔ اس کے بعد وہ کیا لکھتے ہیں آپ سنیں۔ فتاوی رضویہ میری نظر سے گزری، امام احمد عظیم الشان فقیہی انسائکلوپیڈیا جلد منظر عام پر آ جائے گا مکمل۔ اس کو انہوں نے فقہی انسائکلوپیڈیا قرار دیا۔ آگے لکھتے ہیں، وہ جدید زندگی کے مسائل کو اسلامی فقہ کی روشنی میں اس طرح حل کرتے ہیں، پھر جملہ پڑھیے ان کا، وہ جدید زندگی کے مسائل کو، ظاہر بات ہے جو مسائل جو زمانے میں آتے ہیں نا وہ جدید کہلاتے ہیں۔ اس زمانے کے مسائل جدید ہیں، اب اس زمانے کے بہت سارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، ایسا فقیہ مجتہد ہمارے درمیان نہیں ہے کہ جو ان مسائل کو حل کرے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جدید زندگی کے مسائل کو اسلامی فقہ کی روشنی میں اس طرح حل کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ فتاوی رضویہ اس دعوے پر شاہد اور عادل ہے۔ تمام فصول اور ابواب فقہی مسائل کو عصر حاضر کی زبان میں حل کرتے ہیں، یعنی جو ٹرمنالوجی آج آپ کو چاہیے، جو صلاحات آج آپ کو چاہیے، اس کی روشنی میں وہ کرتے ہیں۔ ان کے تمام فتاوی عقلی نقلی استدلال پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان کے فتاوی کا فاضل مصنف کوئی اب یہ کمنٹ بہت اہم ہے، ان کے فتاوی کا فاضل مصنف کوئی عام عالم دین یا محض مفتی یا فقیہ نہیں، یعنی اس کیٹیگری میں انہوں نے رکھا ہی نہیں اس کو، بلکہ ایک وسٹائل جینیس لفظ استعمال کیا انہوں نے کے مقام کے ہیں۔ اس لیے نہ تو ان کی نظر محض فقہی پہلو پر محدود مرکوز رہتی ہے اور نہ ان کی بات نے کسی پہلو کی تشنیع، بلکہ ان کے اندر بیان سے منقولات اور معقولات کے ہر علم و فن کے تقاضوں کی تسکین ہوتی ہے، ہر علم و فن کے۔ اور میں پچھلے ایپیسوڈ میں بتا چکا آپ کو، کئی دفعہ میں نے ذکر کیا کہ احمد رضا صرف دین کے حوالے سے ہی فتاوی کا جواب نہیں دیتے ہیں، بلکہ دنیاوی مسائل جتنے بھی ہیں، دنیاوی معیشت ہو، معاش ہو، سائنس ہو، سائنس کے کوئی شعبہ ہو، سب کے جواب وہ دیتے ہیں۔ ایسے مفتی کم ہیں۔ تو یہ ہے جناب ان کے اور بھی کمنٹس کے بارے میں اتنا اتفاق کر رہا ہوں، ظہور احمد اظہر صاحب۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت ہے اور وہ ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر رشید احمد جالندھری۔ یہ بھی کوئی کم علمی شخصیت نہیں ہے، اور یہ ڈائریکٹر رہے ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور کے، اور ان کا تعلق بھی ظاہر ہم خیال سے نہیں ہے، اور ان کو بھی جا کر مفتی القیوم صاحب نے کتابوں کا سیٹ دیا۔ اس وقت 9 کتابیں شائع ہوئی تھیں، 9 کتابوں کا سیٹ دیا گیا۔ جب انہوں نے مطالعہ کیا وہ کیا کہہ رہے ہیں، مولانا کو اسلامی فقہ میں جو عبور اور رسوخ حاصل ہے اس کی بنیادی وجہ قرآن و سنت سے ان کی گہری شیفتگی اور وابستگی ہے، یعنی گہرا تعلق ہے، اور یہ وجہ گہرا تعلق ہے جس وجہ ہم بتاتے ہیں کہ فتاوی رضویہ کے اندر ان کا گہرا جو شیفتگی یا وابستگی نظر آتی ہے کہ وہ ایک ایک مسئلے پر بعض
ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 سے زیادہ دلائل دیتے ہیں، کوئی چیز چھوڑتے نہیں۔ آگے لکھتے ہیں میری اہل علم سے گزارش ہے کہ مولانا کے فتاوی رضا کا گہری نظر سے مطالعہ فرمائیں۔ کیوں؟ کہ فلسفہ، دین اور روح اثر سے آگاہ ہو کر لوگوں کے مسائل حل کریں اور انہیں مشقت و تنگی میں گرفتار ہونے سے بچائیں۔ تو اب لوگوں کو مشقت سے بچانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں اہل علم سے کہ فتاوی رضا کا گہرا مطالعہ کرو، کیونکہ وہاں سے عوام الناس کے لیے جو مسائل کا حل آئے گا وہ ایسا نہیں ہوگا کہ عوام کو مشقت میں پڑنا پڑے، ان کے لیے وہ راہیں نکالتے ہیں، آسانی کرتے ہیں، اور یہ ایک مجتہد کا اور فقیہ کا کام ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے لیے وہ آسانی پیدا کرے۔ تو یہ جناب پروفیسر ڈاکٹر رشید احمد جالندھری صاحب تھے۔ آخر میں انڈیا کے ایک اردو ادب کے بہت بڑے کہنے کہ ادیب کہیں آپ، ادب کے ایک اسکالر ہیں، اور ان کا نام ہے ڈاکٹر وحید اشرف صاحب۔ یہ بڑودہ یونیورسٹی انڈیا کے اندر کافی عرصے رہے، میں سے ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے جو اسکیچ کھینچا ہے ایک لائف کا فتاوی کے ساتھ ساتھ، وہی کھینچا انہوں نے، کہ فرماتے ہیں کہ دنیا اسلام میں ایسی شخصیتوں کی کمی نہیں جنہوں نے اپنے علم و عقل و بصیرت سے ساری دنیا کو فائدہ پہنچایا ہو۔ جیسے انہوں نے نام لیے کہ ابن سینا، ابن خیام، امام رازی، امام غزالی، البیرونی، فارابی، ابن رشد وغیرہ وہ شخصیت ہیں جن کے علمی کارنامے پر جو علمی کارنامے ہیں وہ دنیا آخر تک ان کو یاد کرتی رہے گی۔ ان میں تو کوئی فلسفی، کوئی حکمت کا امام ہے، کوئی ریاضی و حید کا امام ہے، کوئی فلسفہ اخلاق کا امام ہے، اور کوئی فلسفہ یونان کا، ابن سینا کی طرف، ابو سینا کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ لیکن اب فرماتے ہیں سب سے زیادہ حیرت انگیز شخصیت کون سے نام لے لی آپ کو یاد ہے؟ ابن سینا، عمر خیام، امام رازی، امام غزالی، بیرونی، فارابی، ابن رشد، یہ بڑے نام اب فرما رہے ہیں ان کے پس منظر میں ان سب سے زیادہ حیرت انگیز شخصیت ہندوستان میں پیدا ہوئی جس کا نام ہے احمد رضا۔ یہیں پیدا ہوئی، یہیں ان کا انتقال ہوا۔ مولانا کی شخصیت ایسی پہلودار ہے اور جامع علوم ہے کہ آپ کے کسی پہلو پر سیر حاصل بحث کرنے کے لیے اس فن کا ماہر ہی اس عہدے سے بڑا ہو سکتا ہے۔ یعنی جب فتاوی کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جیسے حکیم سید نے بھی کہا کہ جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھے طب کے بہت سارے مسائل نظر آئے، اس کے اندر کس طب کی بہت باتیں نظر آئی مجھے۔ فزکس والے اسٹڈی کرتے ہیں، فزکس میں بہت چیزیں ہیں، علم ارضیات کو اسٹڈی کرتا ہے، اس کے لحاظ سے رہتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب معقولات منقولات دونوں کے اندر آپ لذت رکھتے ہوں گے تو ذکر تو سب کا آتا رہتا ہے۔ تو وہی بات یہاں پر وحید اشرف صاحب نے کہی ہے کہ آپ کا اگر کوئی بیان کرنا چاہتا ہے، آپ کا تبصرہ کرنا چاہتا ہے، تو جس فیلڈ کا آدمی ہے وہ اسی فیلڈ کی چیزوں کو پڑھ کر بہترین تبصرہ کر سکتا ہے۔ تو یہ آج میں نے آپ کے سامنے چند وہ شخصیات رکھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے زمانے کے اندر احمد رضا کے فتاوی پر یا ان کے علم پر یا ان کے علوم پر یا ان کی مختلف کتب پر اظہار خیال کیا۔ یہ تو سے میں نے 7-8 نام لیے ہیں، سینکڑوں نام ایسے ہیں جو ہم خیال نہیں ہیں، اور انہوں نے بہت اچھے بیانات دیے ہیں، بہت اچھے تبصرے کیے ہیں۔ وہ کبھی انشاءاللہ کسی موقع پر ہم ذکر کرتے رہیں گے۔ آج میں نے آپ کو فتاوی رضیہ پر ان چند علماء کے تاثرات آپ کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان کو پسند فرمائیں گے، اور آپ اس پروگرام کو جو پسند کرتے ہیں آگے سبسکرائب بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔